السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے آیت کریمہ کے متعلق، یعنی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا یہ دعا 1.25 بار پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ نمبر 2، کیا آیت کریمہ پڑھنے سے غم، پریشانی، اداسی، ہر قسم کا دکھ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا آیت کریمہ کی تاثیر گرم ہوتی ہے؟ کیا اس وظیفے کا زیادہ ورد نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس وظیفے کا ورد کرنا ہے تو کیسے کریں؟ کیا زیادہ ورد کرنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کے متعلق میں اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں۔ بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں، کسی کو میں نے آیت کریمہ اپنے تجربے سے بتایا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اتنی بار پڑھیں، کسی کو میں نے بتایا ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، کسی کو میں نے بتایا صبح و شام اتنی تعداد سے پڑھیں، کیونکہ جو میری چیزیں تجربات سے گزری تھی میں نے جس مریض کو بھی بتائی، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ہر مریض کو فائدہ ہوا۔ بہت ہی طاقتور دعا ہے آیت کریمہ، میرے تجربے میں گزرنے والی بہت ہی طاقتور دعا ہے۔ یہ دعا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اس دعا کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی موجود ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے، اس ہسٹری کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، مسلسل دعوت دیتے رہے، اور جب قوم نے دین کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، نہ بات مانی، تو یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کو عذاب کی دھمکی دی، بد دعا دیتے ہوئے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو کشتی میں سفر کرتے ہوئے کشتی ہچکولے کھانے لگی، طوفان آیا اور تیزی سے ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اگر کشتی ہچکولے کھانے لگے تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ ایسا ہے کشتی کے اندر جو اللہ اس سے ناراض ہے، تو اس لیے یہ کشتی اس طرح کے ہچکولے کھا رہی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، ایک بندے کو ہم نے سمندر میں پھینکنا ہے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو اس قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے یونس علیہ السلام کا، لہٰذا یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اس قرآن اندازی کی وجہ سے کہ بھئی میں ٹھیک ہے۔ اب جب سمندر میں چھلانگ لگائی تو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا 3 اندھیروں میں پڑھی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے 3 اندھیروں سے نکال لیا، 3 پریشانیوں سے نکال لیا۔ 3 اندھیرے کیا تھے؟ جب چھلانگ لگائی مچھلی نے نگل لیا، سب سے پہلا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، اور دوسرا اندھیرا پانی کا، سمندر کے پانی کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور تیسرا اندھیرا رات کا۔ ٹھیک ہے، 3 اندھیروں میں، 3 پریشانیوں میں پھنس گئے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو پاک ہے، یقیناً خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں۔ آیت کریمہ کے متعلق ایک بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کریں یا توبہ کریں تو اپنی کمی، کوتاہی اور کمزوری کا اظہار ضرور کریں، جس طرح آیت کریمہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی اپنی کمی اور کوتاہی کا اظہار بھی کیا کہ انی کنت من الظالمین، یقیناً میرے اندر ہی کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو جب بھی اللہ سے دعا کریں تو دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں جب ہم اپنی کمی، کوتاہی، غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ میری کمی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، تو وہ دعا زیادہ جلد قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر غلطی، کمی، کوتاہی ہونے کی صورت میں انسان اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہو، اور وہ ذہن یہ رکھتا ہو کہ مجھے اللہ اس پریشانی سے نکال دے، دکھ سے نکال دے، تو اللہ کبھی اس دکھ، تکلیف، پریشانی سے نہیں نکالتے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہم اپنی غلطی کا اقرار کریں اللہ رب العزت کے سامنے کہ یا اللہ یہ غلطی ہوگی۔ غلطی کا اقرار کر کے جب اللہ سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ غلطی کی توبہ کرنا سیکھیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، پیش ہو جائیں،
قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی تعریف بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ لگی کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرنا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہمیشہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے متعلق ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی اس کلمے کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کے ترجمے پہ غور کیا کریں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمی، کوتاہی، غلطی، گناہ کا اظہار کرنا کہ یا اللہ یہ میری غلطیاں ہیں، اب میں دور کروں گا، تو اللہ رب العزت اس پریشانی سے فوری نکال دیتے ہیں۔ اگر دکھ، تکالیف، پریشانیوں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا ہوگا، ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ میری غلطیاں ہیں، اور ان غلطیوں سے نکلیں گے تو اللہ انشاءاللہ ساری پریشانیوں سے بھی نکال دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کریں گے، ضرور اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ اگر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کلمے کے تھیم پر ضرور غور کریں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اور اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ یہ میری غلطیاں ہیں۔ اگر ہم اس طرف آ جائیں تو یقیناً بہت ساری پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا آیت کریمہ 1.25 لاکھ بار پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں یا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی حدیث کے اندر آیت کریمہ پڑھنے کی تعداد ذکر نہیں ہوئی۔ ہر شخص اپنے تجربے سے بتاتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے میرا تجربہ ہے آیت کریمہ آپ 1.25 لاکھ بار پڑھیں، کوئی کہتا ہے 1,00,000 بار پڑھیں، کوئی کہتا ہے 10,000 پڑھیں، کوئی کہتا ہے کہ 1,000 بار پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے 100 بار پڑھیں۔ تو کیا ہے؟ یہ تجربہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث تعداد کے متعلق نہیں ہے۔ اپنے تجربے سے اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، ہاں اپنے تجربے کو کبھی سنت نہیں کہنا چاہیے۔ جس کو بھی میں نے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے دیا، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کی برکت سے اس بندے کو اس دکھ، تکلیف اور پریشانی سے نکال دیا۔ باقی ایک بات معاشرے میں مشہور ہے کہ کیا آیت کریمہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے؟ بہت ساری خواتین مجھے بھی پوچھتی ہیں، عثمان بھائی آیت کریمہ تو گرم نہیں ہوتا، اس کی تاثیر تو بہت گرم نہیں ہوتی، تو اس کو میں کم نہ پڑھوں؟ ایسا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جادوگر اتنے خبیث ہوتے ہیں، اتنی بابرکت دعا ہے، اتنی اعلیٰ دعا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑیں تو اس مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العزت بچا کر نکال لیں۔ بہت ہی قیمتی دعا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ دعا آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ ضرور عطا کریں گے، ضرور دعا قبول کریں گے۔ آیت کریمہ ایسی دعا ہے کہ پڑھنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت اس کی ضرور سنیں گے۔ تو جادوگروں نے آیت کریمہ کے متعلق عجیب افواہیں پھیلا دی، یہ گرم ہوتا ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، منہ پہ چھالے نکل آتے ہیں، منہ پہ دانے نکل آتے ہیں، مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے یہ۔ کیوں؟ جادوگر اتنے خبیث ہیں کیونکہ وہ شیطانی کلام کی طرف لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اسلامی وظائف، اسلامی دعائیں، قرآنی دعائیں، وہ دعائیں جو اسلام میں موجود ہیں، وہ دعائیں جو قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں، ان سے ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ اگر اللہ کی کلام پڑھیں گے تو ان کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری دکان کیسے چلے گی؟ لہٰذا ایسا کوئی کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ آیت کریمہ گرم ہوتا ہے، یہ ایک جھوٹ، فضول، من گڑت بات ہے۔ آخر پر آیت کریمہ کے متعلق میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں آپ پھنس چکے ہیں، آپ کو پریشانی کا سامنا ہے اور اس سے آپ نکل نہیں رہے، اور آپ کو کوئی ایسا رستہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ میں اس سے نکل جاؤں گا، تو آپ فوری ہر نماز کے بعد آیت کریمہ صرف 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ یعنی نماز کے بعد بیٹھے اسی جگہ پر 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ زیادہ کو ٹائم نہیں لگتا اس کو، انشاءاللہ 40 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے،
ایک ہفتے میں ہی آپ کو پازیٹیو سائن نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اس پریشانی سے تیزی سے آپ نکل جائیں گے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آیت کریمہ پڑھیں، نماز کے بعد 100 دفعہ اپنی جگہ پر بیٹھے اور اس کے بعد اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کے متعلق اللہ سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس پریشانی سے نکالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔